السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، چند روز سے آپ مسلسل اخبارات میں وارڈ بوائز کے ہاتھوں سر انجام پانے والی سرجریز کے حوالے سے خبریں پڑھ اور سن رہے ہیں. آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہاسپٹل کے ایک وارڈ میں جہاں یہی موضوع زیر بحث ہے. جی دینی جی دیما آئے آپ پکھا بند کرا دیں، ذرا سردی بہت لگ رہی ہے. گرمی باہر بہت ہے، اس لیے پکھا ضروری ہے. نہیں پینا مریضاں نال آرام نال گل کریا کر، اودی گل تے سن لے. آئے جنید صاحب، بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور میں نے آپریشن کرانا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کدھر ہے؟ کہتے جی واڈیاں تے گئے. دیکھو ذرا. اور جنید صاحب ڈاکٹر غائب ہوئے ہیں اور آپریشن کون کر رہے ہیں؟ وارڈ بوائے، لفٹ بوائے. اے جڑے بھائی صاحب تہاڈے کول بیٹھے نے، تہاڈے کول بیٹھے نے کہ میرے کول بیٹھے نے؟ اچھا یہ وہ حضرت وارڈ بوائے جنہوں نے سرجری کر ڈالی ہے. دیکھو نا ذرا تے چلاندا لفٹ جے تے آگے آپریشن تھیٹر چ لفٹ لے لئی سی. یار وہ خیال خوف نہیں آیا تمہیں کام کرتے ہوئے؟ کس بات کا خوف؟ 200-300 آپریشن میں اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ بیٹھا ہوں. اس آپریشن کو کیا سب مشکل ہے؟ ودود اس کی بڑی ہوئی تھی، میں نے کہا کینچی سے کاٹ دیتے ہیں. اس کی ودود کاٹنے کے لیے کون سی کوئی چھینی تھوڑی کی ضرورت پڑتی. دیکھو ذرا جنید صاحب، مستری لگے جی آپریشن تھیٹر چ، دیکھو ذرا. یار تمہیں اتنا نہیں پتا کہ ودود نہیں غدود ہوتی. جنید صاحب آپ حیران ہوں گے سن کے، مجھے تو یہی لگا کہ جڈا چٹا ہے یہ تو بہت بڑا ڈاکٹر ہونا ہے، چونکہ ساڈا جڑا ڈاکٹر ہے وارڈ دا وہ تانوں پتہ ہی ہے. ہاں وہ ہے کہاں؟ یہی ہے ڈاکٹر، کہاں جائے گا؟ میں یہی ہوں، میں نہیں چھوڑ کے جا سکتا مریضوں کو. مریضوں کا اور ڈاکٹر کا دامن چولی کا ساتھ ہے. چولی پہلے کر لو، دامن بعد چلا لو، نہیں قمیض خراب ہوگی. او مائی گاڈ جنید صاحب، اٹ از ٹو ہاٹ. مائی گاڈ، گرمی ہے کوئی. سر کیا ٹیوبل پہ نہانے گئے تھے؟ ہاں تو کیا، نہ جاؤں مر جاؤں. جنید صاحب واڈیاں تے گئے سر جی. گرمی تھی، میں ٹیول پہ نہانے گیا تھا اور ٹیول پہ میں نہا رہا تھا تو وہی کٹا پانی پی رہے. یہ ہے جنید صاحب انسانیت. ڈاکٹر اور کٹا ایک ہی ٹیول پر انجوائے کر رہے ہیں. نہیں انجوائے نہیں ہو سکتا ہے، وہ کٹا آپ کو دیکھ کے آپ سے علاج کروانے آیا ہو سکتا ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی کہہ رہے آپ وڈیاں کرنے گئے تھے. دین واٹ، کاٹنا وڈی ہی ہوتا ہے نا. کسی کا جگر بڑھ جاتا ہے، کسی کی ناڑ بڑھ جاتی ہے، کسی کی زبان بڑھ جاتی ہے. وڈیوں کا مطلب ہے یہ اعضاء کاٹنا، علاج کرنا، سرجری کرنا. او جنید صاحب جانے دے، خدا کے واسطے مجھے تو اللہ نے رکھ لیا ہے. یہ جب آیا ہے نا کہتے ہیں جی یہ آپریشن کرے گا. جنید صاحب میں نے کہا یار میں نے اپنا ڈاکٹر بھی دیکھا ہوا ماشاءاللہ، منہ متھے لگتا ہے. تو میں نے کہا یہ جو ایڈا چٹا ہے اگر وہ ڈاکٹر ہے تو یہ تو پھر MS ہوگا. تو میں تو آرام سے لیٹ گیا ہوں جنید صاحب آپریشن تھیٹر میں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کینچی پکڑنے سے پہلے ان کا گھر سے فون آ گیا. فون جب آیا نا تو جب ڈاکٹر صاحب نے منہ پرے کر کے کہا کہ بے فکر نہ کر، آؤندہ پیا وہاں. میں نے کہا یہ کون سا ڈاکٹر ہے آؤندہ پیا وہاں پہ میری جنید صاحب چھٹی حص نے کام کیا تو میں نے لیٹے لیٹے فوراں چیچی اونچی کر لی. انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، میں فٹافٹ ٹوائلٹ میں بڑھ گیا ہوں. ادھر سے میں نے پچھلی کھڑکی سے چھلانگ ماری ہے تو سیدھا گھر دوڑا. ایسے ہی ایک ڈاکٹر صاحب تھے نا، انہوں نے آپریشن سے پہلے پھول منگوا لیے. مریض نے پوچھا یہ کس کے لیے؟ کہتا ہے یار میرا یہ پہلا آپریشن ہے، اگر کامیاب ہو گیا تو مجھے پڑ جائیں گے، ناکام ہو گیا تو تم پہ پڑ جائیں گے. اور جنید صاحب آپ کو کیا بتاؤں، یہ جب آیا کمرے میں تو کہتے چلو جی آپریشن شروع کریں. تو ایک بندے نے کہا ہے جی وہ بیہوش کرنے والا ڈاکٹر نہیں آیا. کہتے یار اس کا انتظار کس لیے کرنا ہے، منہ تے سرانا رکھ کے بیہوش کر دیں. یار آپ کو ذرا بھی ڈر نہیں لگا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا سارا آپریشن تو اسسٹنٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر تو پاس کھڑے ہو کے فون سن رہے ہوتے ہیں. اور جان دے خدا کا واسطہ ہی
केड़ा ऑपरेशन करन लगा से अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने दुड़की लगा दी जुनैद साहब 1.5 साल पहले मेरा बाजू टूटा था तो इसमें सरिया डलवाया था अच्छा। और मैं कहा यार कट छो बिच जंगारे ही न जाए किधरे साथ जुनैद साहब मेरी एक गदूद बढ़ गई हुई थी वो भी मैंने कहा कटवा लो इको बेहोशी चलो दोवें काम करा लेंगे आप यकीन माने कि मुझे कहता है जी जड़ा सरिया कढ़ना ताड़ी बांह चो किड्डा है मैं कहा हजूर एक्सरे वेख लो कहंदे यार एक्सरे ते मेरे को वेखिया नहीं जाना जेब चो मकना तीस कढ़ के ते बांह ते लान लग पे और जुनैद साहब उत्तों कहंदा यार ये डलमा सरिया ये ते जदों मैं कढ़ना है ते मेरे बोरची खाने दी परछती पै जानी शुक्र करो डॉक्टर साहब ने ये निकाल नहीं है तो 1.5 फुट है मैंने 2.5 फुट चाहिए ये धीमा तो ऐसे ही रोता रहता है जुनैद साहब इस बच्चे ने ऑपरेशन कर दिया तो क्या हो गया कोई आसमान गिर गया समझदार लड़का है इसके वाले साहब सिलाई मशीनें ठीक करते हैं आप हंस रहे हैं पूरा शहर घूम के देख लो आपको सिलाई मशीन का कारीगर मिलेगा नहीं डॉक्टर साहब खुदा का खौफ करे सिलाई मशीन और इंसानी जिस्म में जमीन आसमान का फर्क होता है जुनैद साहब क्या फर्क है सिलाई मशीन और डॉक्टरी का एक गहरा ताल्लुक है हाँ सिलाई मशीन चला चला कर मेरी माँ ने मुझे MBBS बनाया डॉक्टर साहब इसलिए आपके MBBS में जगह जगह त्रोपे लगे हाँ तो ठीक है ना डॉक्टरी पक्की होगी ना बकील लगे तो आज मैं बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ तो अल्लाह का शुक्र है मैं जिधर से निकलता हूँ डॉक्टर साहब कहते हैं तो अब मैं सिलाई मशीन को बुरा कहूँ ये तो ओ जी बिल्कुल ना बुरा कहो डॉक्टर साहब सिलाई मशीन नु डॉक्टरी दी ते जान छड़ दियो ना ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਪੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦਬਾਈਏ ਨਾ ਟਕ ਟਕ जुनैद साहब इस धीमे से मेरी जान छुड़ा दें मुझे तो अपनी नौकरी पे शक होने लगा क्यों देखो तो सही जनाब जिड्डा ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੁਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੱਛ ਜੇਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि आपने सर्जन को देख देख के सर्जरी सीख ली है ये बात डॉक्टर को जेब नहीं देती हाँ अलबत्ता अगर हकीम साहब का कोई शागिर्द ये बात करे तो कदरे समझ आती है कि हकीम साहब को देख देख के उसने कुछ थोड़ी बहुत हिकमत सीख ली है ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ 100 ਇੱਟ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁਟਾਈ ਜੇ ਪਈ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜੀ जुनैद साहब हमने हिकमत पढ़ी है मेरे शागिर्द की जरूरत नहीं है कि एक पुड़िया भी किसी मरीज को दे दे मेरी इजाजत के बगैर ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੁਗੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਔਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਦਲ ਟੁਰਨ ਡਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਨਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ देखो बरखुरदार नदीम जुगत अपनी जगह हिकमत अपनी जगह ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਾਓ ਜਿੱਥੇ हिकमत है हकीम साहब की हिकमत का शाखसाना देखना है तो ये देख लो ये साथ बैठा हुआ है बेचारा आखिरी दमों पे आया हुआ है सिर्फ उनकी पुड़ियां खा खा कर ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬੋਟ ਡਿੱਗਾ जुनैद साहब जब मेरे पास आया था उस वक्त भी ये ऐसे ही था उस वक्त कौन सा ये इनाम पहलवान था कैसी तर देखी है आपने सारी तरह बिक जाती हैं वो एक ही तर पड़ी रहती है उसको कोई नहीं उठाता वो ऐसे मुड़ी होती है वो ऐसा था ये जुनैद साहब आप उसके हाथ की मूवमेंट देखे जो वो तार बता रहा है ये हकीम नहीं हजूर ये डांस डायरेक्टर भी रह चुका है वो जो इंडिया का डांस डायरेक्टर है ना आचार्य ये उसका भतीजा है बीमारिया हकीम साहब के पास आजकल मरीज तो आता नहीं है इन्होंने एक बरीक साली जाली के नीचे मक्खियों वाली शकरकंदी लगाई हुई है और जुनैद साहब शकरकंदी का गाहक भी नहीं आता वो भी सारी शाम को खुद ही खा जाती है इस आदत की वजह से तो हकीम साहब की हिकमत भी नहीं चल रही कौड़ तुमने का मर्तबान कहा जाते हैं इनकी दुकान पे तो कोई मुरब्बा लेने आ जाए ना जुनैद साहब तो उसे मुरब्बा दे के पैसे पकड़ के गले में फेंक के तो उसे कहते हैं गल सुन इनू खाना है जी
خود سارے مربے کھا کے دکھاتے ہیں. بالکل غلط الزام لگا رہے ہیں. حکیم صاحب نے کبھی بھی ایسے نہیں کھایا, حکیم صاحب نے ایسے کھایا. او جنید صاحب, حکیم صاحب دی جان چھڈو تے اے جڑے مستری میرا آپریشن کرن لگے سن انہاں تے کوئی پرچہ درج کراؤ. دھیمے تم اگر مجھے ایسے ہی پریشان کرتے رہے نا تو میں نیشنل ہاسپٹل ڈیفنس چلا جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ, پہلے نیشنل ہاسپٹل تو دور کی بات ہے, آپ کو ڈیفنس پہ بھی کوئی نہیں جانے دے گا. نہیں میں چلا جاؤں گا جنید صاحب, میں کسی نہ کسی طرح چلا جاؤں گا. نہیں حضور, تہاڈے ورگی چیز ویکھ کے فوراً اپنا ڈیفنس کر دے. تم اپنا سوچو کہ ڈھونڈو گے تم, میں نہیں ملوں گا پھر تمہیں. پھر تم کہو گے رنجش ہی صحیح, دل دکھانے کے لیے ہی آ. ایسی بات نہ کریں, اللہ کا ایسی بات نہ کریں, ہم آپ کو بہت مس کریں گے. میری بات سنو دھیما, ایسا بچت کرنے والا ڈاکٹر آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ سرجری کے بعد ٹیشو پیپر ضائع نہیں کرتا, یہ کوٹ سے ہاتھ صاف کر لیتا. نہیں بہو جی, انج دا کوئی ڈاکٹر نہیں. آپریشن کرن تو بعد پبلک والی ٹوٹیاں تے بھی تاری لا لیندا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ چلے گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی. میرے کو 1 to 5 ہے, میں آپ کو رکھے میں جانا ہے. بندہ تیرا تم لینڈ نہیں ہوتا تو میرے نہ جانا. ایسے بھائی جان آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کے خلاف انتہائی سخت کاروائی ہونی چاہیے. آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ نے کیا جرم کیا ہے, اور اوپر سے پھر آپ مجہول قسم کے آپ جواز تراش رہے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کو کرتے ہوئے, ہمیں بھی کام آ گیا. تو بھائی یہ موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کی بات نہیں ہے. جب آپ سرجری کرتے ہیں, مریض کو کھولتے ہیں نا, جب آپ 100 طرح کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, ریئیکشنز ہو سکتے ہیں, کئی طرح کی سچویشنز بن سکتی ہیں, وہ ایک ڈاکٹر ہی سالو کر سکتا ہے, آپ لوگ نہیں کر سکتے. جی یہ اگر دیکھ کے کام آنا شروع ہو جائے تے اب مداری دا باندر روز پٹوسیاں مار دے, وہ مار سکنے. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. بھائی جان یہ ابھی شو شروع ہونے سے پہلے یہ زلفی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ایک جہاز یہاں بیٹھ کے پوچھ رہے تھے یا یہیں بیٹھ کے؟ میں اتنا فری کبھی نہیں کرتا کہ میرے یہاں بیٹھ کے میرے کانوں پہ ٹھونگے مارتا پھرے. پینٹ کوٹ گندا بھی ہو سکتا یار خدا کا خوف کرو. ہماری پوری ٹیم میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی جنرل نالج پہ گہری نظر رکھتا ہے تو وہ ہمارا زلفی ہے. گہری نہیں, تیکھی نظر کہنا چاہیے. نہیں, گہری تیکھی نظر بھی نہیں, جنرل نالج میں گھس جاتا ہے, جیسے سپ کھوڈ میں نہیں گھس جاتا. اتنا نالج کہاں سے لیا زلفی تم نے؟ زمانہ استاد ہوتا ہے غوری صاحب, وہ زمانہ فیس بھی نہیں لیتا, بڑا کچھ سکھا دیتا ہے. سر جی آپ نے تعریف کی زلفی کی, ذرا سی وہ پکا ہی ہو گئے تھے. سر ویسے اس بیچارے نے آپ سے پوچھا کیا ہے؟ پوچھا اس نے یہ تھا کہ جی یہ جو چند دن پہلے ہندوستان نے پاکستان کا جو ایک جہاز جو تھا وہ کراچی سے لاہور آ رہا تھا, تو ہندوستان کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا تھا, اور ہندوستان نے 10 منٹ کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی تھی. بلاخر اس کو اسلام آباد لینڈ کرنا پڑا تھا. تو زلفی پوچھ رہا تھا کہ سر یہ جو فضائی حدود ہیں یا ایئر سپیس ہے, اس کا معاملہ ہوتا کیا؟ وہ میں اس کو آج سمجھا رہا, تو کہنے لگا سر شو میں بتائیے گا. یہ ہے کہ سر جو علم کی روشنی آپ مجھے دے رہے ہیں وہ پوری قوم کو مل جائے, تاکہ پوری قوم کی میرے جیسی صحت بن جائے. نہیں سر, اینو پوری روشنی چاہیے نہیں ہوندی, اکو کرن نال پاک پیندا ہے. تو جگنو تو مگر پھردا رہندا. لیکن سر یہ دیکھیں کہ میری وجہ سے لاکھوں دلوں تک, کانوں تک آپ کی یہ بات جائے گی. یہ تو واقعی پکا ہو گیا یار. نہیں ایڈی جلدی پکا نہیں ہوندا, اینو پیچ کس نہ پکا کرنا پیندا. اچھا بھائی جان, بات یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان پہ کوئی احسان نہیں کیا. پاکستان بھی آئے روز یہ کام کرتا ہے, اور جن ملکوں کے درمیان بھی فضائی حدود استعمال کرنے یا نہ کرنے کے معاہدے ہوتے ہیں یا فضائی حدود بند کی ہوتی ہے, ان ملکوں کے درمیان جب بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں, بہرحال اگر استعمال کرنا پڑتی ہیں تو دوسرا ملک اس کی اجازت دیتا ہے, بلکہ دینی پڑتی ہے. خاص طور پہ جو مسافر جہاز ہوتے ہیں, ہاں جنگی جہاز کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور پھر یہ نہیں کہ صرف فضائی حدود کی اجازت دیتے ہیں, بلکہ اپنے ہاں لینڈ کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں, پارک کرنے کی جہاز کو پھر بھی اجازت دیتے ہیں. انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہوتا ہے. جس جہاز میں سواریاں بیٹھی ہوں, پیسنجر جو ہوتا ہے جہاز, اس کو تو اجازت دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ملک بھی
اپنی فضائی حدود یا اپنے اوپر سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے دوسرے ملکوں کو ان کے جہازوں کو, وہ کوئی احسان نہیں کرتا, وہ پیسے لیتا ہے صرف گزرنے کے پیسے لیتا ہے. مفت کون لنگن دے دئی بھائی. ہاں, جب ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں تو جگہ جگہ پہ ٹول پلازا نہیں لگا ہوتا, ہاں, جہاں پہ عام طور پہ تم جیسے جو ہیں یہ اشارہ کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وقت تھا کہ اس طرح کا مطلب ہوتا تھا کار سرکار یا فوج سے ہمارا تعلق ہے کہ اشارہ کر کے نکل جاؤ, وہ روکتے نہیں تھے. تو کئی دفعہ اس نے ایسے بندوں نے کہا کہ یار ایک چھوٹا جہا بندہ ہے اور پورا نظر بھی نہیں آتا, صرف اس کی 2 انگلیاں ہی نظر آتی ہیں, اینو پھاڑ لو. جی پہلی بار ہی پھڑیا گیا بیچارہ, ایڈا افسر ہوندا ہی نہیں. گوگا جی بھی اس طرح کہندے سی میں برطانیہ دی نیوی چ ہوں, تے 3 سال بعد پتہ لگا آبدوز چالو چھیلدے نے. آبدوز چالو نہیں چھیلدے, پتہ لگا برطانیہ دی نیوی چ آبدوز لگے نے. اچھا یار پلیز سیریس باتوں پہ تو سیریس رہا کرو سر, ٹول پلازا پلیز یار. دیکھو پھر آپ وہ علم کی روشنی کیسے پھیلے گی چل یار اگر تو مزاحیہ آدمی یہ گل کر رکھے. اچھا یہ جو فضائیہ بات ہو رہی تھی کہہ رہا تھا, اب دیکھو پاکستان کی اگر ہم بات کریں نا تو ایک اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر سے یومیہ کوئی 400 کے قریب پروازیں جو ہے نا وہ گزرتی ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ ہر طیارے سے $580 وصول کرتا ہے اپنے اوپر سے گزرنے کا ٹول پلازا. ہر ملک وصول کرتا ہے, پاکستان پے بھی کرتا ہے باقی ملکوں کو. اچھا سر, تو گاڑی میں تو وہ پے کرتے ہیں تو وہ آگے سے وہ بیریئر اوپر جاتا تھا. یہاں پہ بیریئر نہیں لگا ہوتا, لیکن جو ہمارا ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے نا وہ بتاتا ہے کہ جی فلاں ملک کا طیارہ آ رہا ہے, اور ایگریمنٹ نیچے جب پیسے پے ہو جاتے ہیں نا تو پھر جہاز کے آگے سے چیلیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. جان دے یوں نہیں ہوتا کہ پائلٹ $580 لپیٹ کے نیچے پھینک دیتا ہے اور نیچے سے ہم کیش کرتے ہیں پھر گنتے ہیں $10 کاٹ نہیں جی 10 کٹ تو اس وقت ہم کہیں گے نا جب نیچے تک پہنچ جائیں گے پیسے. تو اگر راستے میں سے کبوتر ہی لے جائے تو سال بعد پتہ لگے کبوتر نے فضائے 2 کنال دی کوٹھی پا لی. تم کہتے تھے کہ پیسہ کمانا بہت مشکل ہے. بہت مشکل. نہیں تو سر یہ پیسے لیتا کون ہے؟ یہ سول ایویشن اتھارٹی لیتی ہے $580 فی جہاز, اور یہ جو میں نے بتایا کہ 400 جہاز ہیں تو یہ بنتے ہیں تقریباً $2.5 لاکھ یومیہ بنتے ہیں. لیکن یہ مفت کے نہیں ہوتے جی, یہ جو آپ دوسرے ملکوں کو فضائی حدود مہیا کرتے ہیں ان فضائی حدود کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی اچھا فضائی حدود ہوتی کیا ہے؟ پاکستان کی جو فضائی حدود ہیں کہ جہاں جہاں پہ پاکستان ہے, پاکستان کی جو خشکی کا علاقہ ہے یا پاکستان کا جو سمندری علاقہ ہے, اس کے اوپر جتنا بھی فضا میں علاقہ ہے اتنا ہی وہ پاکستان کی وہ فضائی حدود ہوگی. اب ظاہر ہے کہ بانس تو کھڑے کیے نہیں جا سکتے, 30,000 فٹ اونچے بانس تو نہیں کھڑے کیے جا سکتے. یہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے ہمارا جو اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مرضی جہاز ہے وہ پاکستان میں جہاں سے مرضی سے گزر سکتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. ہر ملک کے اندر بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ بین الاقوامی پروازیں کیا جو لوکل پروازیں ہیں وہ بھی وہاں پہ پرواز نہیں کر سکتی. جیسے مطلب حساس تنصیبات ہیں, فوجی ہماری ملٹری انسٹالیشنز ہیں, بعض مقدس مقامات ایسے ہیں اس کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں, اور تمام ملک وائٹ ہاؤس کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. زمین پہ نظر نہیں آتا لیکن اوپر ان کی سڑکیں, یعنی کہ ہاں ہائیلی ٹیکنیکل بات ہے. اس کے مختلف آپس میں پائلٹ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نارووال تو کھبیات ہو جی اگے سڑک نہیں اٹھی. ہاں اگے سڑک باندھی پئی ہے. ایک حوالے سے پاکستان جو ہے وہ دنیا کا سینٹر بنتا جا رہا ہے, پروازوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہاں سے نہیں گزرے تو یہاں سے گزر جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو یہاں کی بجائے اگر کوئی جہاز یہاں سے گزرتا ہے تو لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں. ایسے نہیں ہے. یہ دیکھو نا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان فضائی حدود کے استعمال پر پابندی ہے تو دونوں ملکوں کو اچھا خاصا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے. ہندوستان چونکہ بڑا ملک ہے اور ہندوستان کے روٹس جو ہیں فضائی روٹس ایسے ہیں کہ وہ پاکستان کی نسبت اس کو کہیں زیادہ خسارے کا سامنا ہے. ایئر لائنز تو بہرحال چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت زیادہ نظر رکھتی ہیں. مجھے یاد ہے میں نے کہیں بہت سال پہلے کسی ڈائجسٹ میں یہ بات پڑھی تھی کہ کوئی ایک امریکی کوئی ایئر لائن ہے, اس نے اپنی بزنس اور فرسٹ کلاس میں
ایک اولیو کم کر دیا تھا جو کھانا دیا جاتا ہے نا, زیتون ایک کم کر دیا تھا, اس زیتون ایک کم کرنے سے اس کو $40,000 کی بچت ہوئی تھی. ایک زیتون کم کرنے سے, ایک زیتون کا دانہ. ہاں سن رہے ہو کہ ایک زیتون کم کرنے سے کتنی بچت ہوئی ہے. تم اگر اپنے کھانے سے ایک نوالا کم کر دو نا تو تمہارے گھر کا کرایہ نکل سکتا ہے. اور اگر 2 نوالے کم کر دو تو کچھ عرصے بعد وہی گھر خرید بھی سکتے ہو. لیکن یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا پیارے بچوں, آر یو ریڈی فار اردو کلاس؟ بہت اچھے سر, اردو کلاس ہے تو اردو میں پوچھیں نا. بیٹا میں نے دانستہ طور پہ کہا تھا کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں کہ ہم عام طور پہ بلا ضرورت اردو میں انگریزی کا تڑکا لگاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اچھا لگتا ہے سر, اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا نہیں ہے, برا لگتا ہے. ہم اردو کا ستیہ ناش کرتے ہیں. یعنی کہ سر ہم اردو میں انگلش شامل کر کے اپنی اردو کی شکل بھی خراب کر رہے ہیں. ہاں, جہاں پہ ضرورت ہے, جب ہمارے پاس کوئی اردو کی جو تنگ دامنی اگر آڑے آتی ہے, تہی دامنی آڑے آتی ہے, پھر تو ہم کہیں ہم انگریزی زبان کا سہارا لیں. صورت دیگر ہمیں اردو بولنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اچھا ابھی یہ 2 دن پہلے یہ آپ کا جو پچھلا موٹو کلاس فیلو ہے, یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سر سی پورٹ کو بندرگاہ کیوں کہتے ہیں, بندر کا سی پورٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کیوں کہتے ہیں بندرگاہ؟ کیوں کہتے ہیں نہیں پتا؟ اکثر لوگوں کو نہیں پتا. پہلے زمانے میں میرا خیال وہاں بندر آیا کرتے تھے پہلے. نہیں, اس لیے تو سر جی پوچھا تھا آپ سے. ہاں, فارسی میں ساحل کو بندر کہتے ہیں. اچھا, اور جیسے بندر روڈ ہے کراچی کی تو جیٹی بندر ہے, یہ بندر جو ہے ساحل کو کہتے ہیں. بندر روڈ کا مطلب ہے جو ساحل کی طرف سڑک جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں. نہیں تو سر اگر فارسی میں ساحل کو بندر کہتے ہیں تو جو کراچی میں انگریز آئے تھے وہ ایران سے آئے تھے. یار اردو کو لشکری زبان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں عربی, فارسی اور سنسکرت ساری زبانوں کے الفاظ کا ایک خوبصورت یہ امتزاج ہے اردو. سر میں پڑھ لکھ کرنا 2-3 ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں, ایسا ممکن ہے؟ بھائی تیرے 5 مرلے کے گھر پہ تجھے قبضہ نہیں کرنے دیتے. اچھا جی, اردو کے اس پیریڈ میں آج ہم ایک مرتبہ پھر ان لفظوں پہ غور کریں گے جو عام طور پہ غلط بولے جاتے ہیں, اور اس بات کو پیش نظر رکھیں جو ہم وضاحت پچھلے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں کہ بعض لفظوں کی ہم خام خواہ جو ہے اس میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش نہ کریں جب بہت ہی معمولی غلطی ہے. لیکن بعض لفظوں کے زیر زبر سے مفہوم بدل جاتے ہیں, یا وہ اس کا صوتی اثرات بہت برے ہوتے ہیں, یا اس کا استعمال اتنی کثرت کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت برے لگتے ہیں. تو ان میں ایک لفظ آپ ٹی وی پہ اکثر سنتے ہوں گے, بہت جو مطلب اہل زبان لوگ ہیں وہ بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں, ذمہ داری. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا بچوں کہ یہ ذمہ داری لفظ نہیں ہے, ذمہ داری لفظ. لیکن عام طور پہ یہ بڑی مطلب بے دریغ انداز میں ذمہ داری کہا جاتا ہے. سر جب ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر منہ سے ذمہ داری نکلے گا. اچھا اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جو زیر زبر سے جن کا مفہوم یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. ان میں ایک لفظ ہے صدیق اور صدیق. جب آپ صدیق کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دوست, رفیق, ساتھی. لیکن جب آپ صدیق کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے سچا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ صدیق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی تھے, دوست تھے, رفیق تھے. جی ہاں, نام ان کا حضرت ابو بکر صدیق ہی ہے, مگر وہ صدیق بھی تھے اور صدیق بھی تھے. ایک ایسا لفظ ہے جو غلط العام کا بھی باپ ہے, بہت ہی زیادہ غلط العام ہے. مطلب آپ نے شاید صحیح لفظ سنا ہی نہ ہو, اور اگر اسی طرح کوئی الفاظ کی درستی کرا رہا ہو تو آپ نے سن لیا ہو. وہ ہے متوفی. متوفی بہت اچھا تھا, متوفی بڑا پرہیزگار تھا. سنتے ہیں نا کیا مطلب؟ سر جو دنیا چھوڑ جائے, جو مر جائے, جو وفات پا جائے, یہ غلط العام ہے. متوفی کا مطلب ہے جو وفات دیتا ہے. متوفا کہتے ہیں جو وفات پا جائے. اچھا متوفا. ہاں, اگر آپ اسی رفتار سے کھاتے رہے تو متوفا ہو جائیں گے.
सर बल्कि 2 दफा हो जाएंगे। अरे ये मोटे को जोक होती है ना, बड़ा मजा आता है। अच्छा जी, एक बहुत कॉमन लफ्ज है हमारे इकदामात से, हमने ये इकदाम उठाया, ये भी गलत लाम है। अच्छा, इकदाम जो है ये गलत है, असल लफ्ज है अकदाम। अकदाम कहते हैं कदम की जमा को, और जब आप इकदाम कहते हैं तो इसका मतलब है किसी काम का आगाज करना। इतना फर्क है सर। हाँ सर आप माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, मैं समझता था आप निरे चिट्टे ही हैं। सर जी आपने माशाल्लाह कितनी अच्छी बातें बताई हैं। तो ये सर जी ये कह रहा था छुट्टी के बाद ना फिल्म देखने चलेंगे सिनेमा भूल गए। फिल्म नहीं, फिल्म देखने चलेंगे। और चंगा रही है, वेखी भी नहीं तो खराब कर ले। पता तो लग गया ना फिक्रा की ये फिल्म। अच्छा, एक और लफ्ज वो भी बहुत ज्यादा गलत लाम है जी। इमारत के किस्से। हाँ जी। किसी की अमीरी के किस्से अमीरी कहते के। हैं तो इमारत के किस्से कहते हैं। हाँ जी। इमारत जाहिर है उसका अगर एक दूसरा उसके हिज्जे किए जाए, ऐन से बोला जाए हाँ जी। तो बिल्डिंग है। इमारत। इमारत। और अगर अलिफ के नीचे आप जेर डाल के उसको अमीर करने की कोशिश करेंगे तो वो मजीद गरीब हो जाएगा। इमारत लफ्ज नहीं है, अमारत। इमारत का मतलब पता है क्या है? रियासत। मुत्तहिदा अरब इमारात। हाँ जी। मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं, मुत्तहिदा अरब इमारात। इमारत का मतलब है रियासत, अमारत का मतलब है अमीरी। अच्छा, सर वो दिन कब आएंगे जब हम सारे इमारत में शामिल हो जाएंगे? जब आप इमारात में शामिल हो जाओ। एक ही तरीका है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन दूर करते चले। एक लफ्ज है सुधारना, हाँ जी। और एक लफ्ज है सिधारना। सुधारना का मतलब है इस्लाह करना, सीधा करना। हाँ, सुधारा जाए काम को, बिगड़े हुए काम को सुधारा जाए। मैं तुम्हें जरूर सुधारूंगा, जरूर सुधारूंगा। ये नामुमकिन है बेटे। और एक है सिधारना। सिधारना का मतलब होता है किसी को रुखसत करना। ठीक है। और एक तीसरा लफ्ज भी है, तीसरा भी। सधाना, ना पेश ना जेर, और रे निकाल दिया तो फिर होता है सधाना। का क्या मतलब होता है? क्या सर? किसी को तरबियत देना, किसी को ट्रेनिंग देना। तोते को सिधाना, कुत्ते या बिल्ली को सधाना। अच्छा सर वो इसलिए कहते हैं कि वो पिया घर सुधार गई। हाँ, पिया घर सुधार नहीं गई, पिया घर सिधार गई। सितार गई। अच्छा जी, एक और लफ्ज जी मेरा ख्याल 99.99% गलत बोला जाता है शायद। जोम में मुब्तला होना, जोम में मुब्तला होना। ये जोम लफ्ज नहीं होता, ऊपर पेश नहीं है जी। जाम में मुब्तला होना। जाम में मुब्तला। तो तुझे किस चीज का जोम है? हाँ, तुझे किस चीज का जाम है? काम है। हाँ नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, बल्कि कहना चाहिए यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा कारोबारी वक्फा। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज आपको स्टार ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी हीरोइन के मुतालिक बता रहा हूं जी। जो मैं समझता हूं कि खास तौर पे पंजाबी फिल्मों की मलका हुई है। क्या बात है, आसिया बेगम। बहुत आला फनकारा थी। वैसे तो उन्होंने जैसा प्यारा काम पंजाबी फिल्मों में किया, हाँ जी, उससे कहीं अच्छा उर्दू फिल्मों में, बिल्कुल। अच्छा, उससे कहीं अच्छा पंजाबी फिल्मों में किया। क्या बात। दोनों लैंग्वेज की बनने वाली फिल्मों में अगर कोई मसावी तौर पे हिट थी ना, जी जी, या बाकमाल थी, तो वो सिर्फ आसिया बेगम। बिल्कुल सही। क्या बात है। बहुत ही मुख्तसर अरसा है इनका दूसरी हीरोइंस के मुकाबले में। सिर्फ 20 साल का इनका कैरियर है फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा जी हाँ, 1971 में बनने वाली जो हदायतकार और मुसन्निफ रंगीला साहब की फिल्म थी ना जी, दिल और दुनिया, वो इनकी पहली फिल्म थी। और पहली फिल्म में इन्होंने अंधी लड़की का रोल किया और वो सुपर हिट हुआ। पूरी फिल्म इंडस्ट्री की आंखें खुल गई ये अंधी लड़की देख के। चंपा और चंबेली। ये कौन है? ओ, बड़ा उसका हिट गाना था, चंपा और चंबेली। देखी तो नहीं है मूवी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अंधी लड़की है, अंधी हीरोइन। उसमें जो हीरो होगा वो गौरी होगा हमारा। नहीं, हीरो रंगीला साहब थे। और क्या बात है। अच्छा। रंगीला साहब बेशक मजाहिया फनकार थे और कॉमेडी ही किया करते थे, जी, मगर रंगीला साहब भी ऐसे कॉमेडियन हुए हैं कि अगर
سیریس ڈائلاگ بول رہے ہیں تو لوگوں کو رلا بھی دیا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ٹپیکل جو اردو فلموں کے ہیرو تھے نا, وحید مراد صاحب کے ساتھ بھی ہیروئن آئی ہیں, تم سلامت رہو, سپر ہٹ. سلطان رائی کے ساتھ مولا جٹ, ویشی جٹ, سپر ہٹ. مطلب آسیہ بیگم واحد میں بتا رہا ہوں کہ اداکارہ ہیں جو جتنی پیاری اردو فلم میں لگتی تھی اتنی ہی پیاری پنجابی میں لگی. یہ 1952 میں 52 میں انڈیا میں پیدا ہوئی تھی. اچھا. کچھ سالوں کے بعد یہاں پاکستان کراچی میں شفٹ ہوئی, وہیں پہ تعلیم حاصل کی, وہیں رہیں کافی دیر. جب جوان ہوئی تو پھر فلموں میں آئیں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کراچی میں پلی ہوئی اور انڈیا میں پیدا ہوئی ایک عورت, ایک لڑکی, تو پنجابی ایسی بولتی تھی کہ سارے فنکار, دوسری ہیروئنیں ترستی تھی کہ ہم بھی ایسی پنجابی جٹی لگے. معافی کے ساتھ پنجابی تو ایک علیحدہ بات ویشی جٹ میں سرائکی انہوں نے بولی ہے, واہ وے مولیا مڑ چسارا میلا اگے چلائے میں تیری زیارت کرے سا تو ضرور کرے سا, جٹی تا جور اڑدا تے مڑ پیر اڑے, جٹی تے آ بڑی کھڑ دماغ ہے. کیا بات ہے جی, میں کہتا ہوں کہ جٹی کا رول اس قسم کا کیا ہوا ہے, کیا بات ہے. اچھا یہ ان کا ایک اور منفرد ریکارڈ ہے, یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بہت کم اداکار آئے ہیں جو فلموں میں اپنے کردار کے نام سے مشہور ہوتے ہیں. یہ ایسی جٹی تھی کہ فلم میں جو ان کا نام ہوتا تھا نا, کردار کا نام, لوگ پھر اگلی فلم تک ان کو اسی نام سے یاد کرتے تھے. جی ہاں جی, اور مکھو جٹی کے کردار میں ان کا وہ ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا, مڑ پنجاب اچ دو ہی تے شیاں نے, ہک مولا تے ہک مولے دی مانگ, باقی تے سارا چاند بور آئی. دیکھیں آسیہ بیگم ایسی ہیروئن ہوئی ہیں کہ سدھیر صاحب کے ساتھ ہیروئن آئی سپر ہٹ جوڑی, محمد علی صاحب کے ساتھ ہیروئن آئی سپر ہٹ جوڑی, سلطان رائی کے ساتھ ہیروئن آئی تو سپر ہٹ جوڑی, رنگیلا صاحب کے ساتھ ہیروئن آئی سپر ہٹ جوڑی, منور ظریف صاحب کے ساتھ سپر ہٹ, اسد بخاری صاحب کے ساتھ سپر ہٹ. کوئی ایسا ہیرو نہیں ہے جس کے ساتھ یہ نہیں جچی. یعنی آسیہ بیگم ایک ایسا ہیئر سٹائل تھی جو سب کے ماتھے پہ پیارا لگتا. اچھا اتنے تھوڑے کیریئر میں سب سے زیادہ فلمیں کرنے کا بھی ریکارڈ ان کا ہے. صرف دیکھیں نا 20 سال کام کیا ہے اور 200 سے زیادہ فلمیں کی. اچھا آسیہ بیگم کا ایک اور ریکارڈ بھی ہے کہ سب سے زیادہ گولڈن جوبلی فلمیں جو ہیں نا جی وہ اس ہیروئن کی ہیں. کیا بات ہے. اور وہ آج تک سپر ہٹ ہیں, جیسے جیرا بلیڈ, نوکر ووٹی دا, جوگی, شریف بدماش, ویشی جٹ, مولا جٹ, آج تک اسی طرح, یعنی ایور گرین جسے کہتے ہیں. پھر نوکر ووٹی دا تو ایسی فلم ہے نا جس کی کاپی بھی کرنی چاہیے انڈیا والوں نے, ان سے ہو نہ سکی. اس میں منور ظریف صاحب کے ساتھ ان کی ایسی کیمسٹری تھی کہ فلم دیکھنے والے ان دونوں کا سین کا انتظار کرتے تھے. جب یہ دونوں آتے تھے سکرین پہ, ہیرو ہیروئن منور ظریف صاحب اور آسیہ صاحبہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ایسی پیاری کیمسٹری, ایسی پیاری چھوٹی چھوٹی نوک جھونک, بہت اچھے. نوکر ووٹی تک پھر وہ گانا جو تھا تمبا واجدہ ہی نہ پیار بھی, سپر ہٹ. اس گانے میں منور ظریف صاحب کا, آسیہ بیگم کا اور ممتاز بیگم کا ڈانس کا مقابلہ, اور تینوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہوا. آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ان میں سے کون اچھا ہے. وہ منور صاحب اس لیے بہت اچھے لگے تھے کہ وہ مرد تھے, اس کے باوجود انہوں نے کمال ڈانس کیا. پھر آسیہ بیگم نے جی اپنے عروج کے دور میں ہی نا جی کینیڈا چلی گئی تھی. وہاں پہ یہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں پہ پھر جتنی دیر رہی ہیں بچوں کو قرآن شریف بھی پڑھاتی رہی ہیں, اور انتہائی پرہیزگار زندگی گزاری انہوں نے. پھر آخری وقت میں بہت ہی زیادہ عبادت گزار بن گئی. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پاکستان کے جو لیجنڈ فنکار ہوئے ہیں نا ان میں آسیہ بیگم کا نام بھی بڑا سنہری لفظوں سے لکھا جائے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ پوچھا گیا زندگی کا سب سے کڑوا سچ کیا ہے. جواب ملا جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.